بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم ہدایت النحو سبق نمبر 100 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم افعال ناقصہ سے متعلق پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، اب ہم آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں۔ فصل افعال الناقصۃ افعال وضعت لتقریر الفاعل على صفة غیر صفة مصدرها وهي كان وصار واصبح وامسى الى اخرها تدخل على الجملة الاسمية لإفادة نسبتها حكم معناها فترفع الاول وتنصب الثاني فتقول كان زيد قائما۔ مصنف علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ یہ فصل ہے افعال ناقصہ کے بیان میں۔ افعال وضعت لتقریر الفاعل على صفة غیر صفة مصدرها، افعال ناقصہ ایسے افعال جن کو وضع کیا گیا ہو لتقریر الفاعل على صفة، فاعل کو کسی ایسے صفت پر ثابت کرنے کے لیے غیر صفت مصدرها، جو صفت ان افعال کی مصدری صفت کے علاوہ ہو۔ وَهِيَ كَانَ وَصَارَ وَأَصْبَحَ وَأَمْسَى إِلَى آخِرِهَا، اور یہ افعال ناقصہ جیسے کانا، صار، اصبح، امسا الی آخرها، مصنف علیہ رحمہ نے تمام افعال ناقصہ نہیں گنوائے، اس لیے کہ مرفوعات کے بحث میں تمام ایک مرتبہ گنوا چکے ہیں۔ تدخل علی الجملۃ الاسمیۃ، ان افعال کا حکم یہ ہے کہ یہ جملے اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں لافادۃ نسبتها حکم معناها، اس جملے کی نسبت کو اپنے معنی کے حکم کا فائدہ پہنچائے، اس جملے کی نسبت کو اپنے معنی کے حکم کا فائدہ پہنچائے۔ فترفع الاول، پھر یہ مبتدا خبر پر داخل ہو کر اول کو رفع دیتے ہیں، یعنی مبتدا کو رفع دیتے، وتنصب الثانی، اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ فتقول کان زید قائما، پس آپ کہیں گے کان زید قائما۔ اب اصل میں زید قائم تھا، مبتدا خبر تھا، لیکن کانا نے مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دے دیا۔ تو کانا فعل از افعال ناقصہ، زید مفرد منصرف صحیح، اسم کانا مرفوع بضمہ لفظا قائما، مفرد منصرف صحیح، خبر کانا منصوب بفتحہ لفظا۔ وکانا علی ثلاثۃ اقسام، کانا کی 3 قسمیں ہیں، یعنی کلمہ کانا جو ہے افعال ناقصہ میں اس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 کانا ناقصہ، نمبر 2 کانا تامہ، اور نمبر 3 کانا زائدہ۔ کانا ناقصہ وہی تدل علی ثبوت خبرها لفاعلها فی الماضی، وہ کانا جو دلالت کرے اپنے خبر کے ثابت ہونے پر لفاعلها، اپنے فاعل کے لیے فی الماضی زمانے ماضی میں، یعنی اپنے فاعل کے لیے خبر کے ثابت ہونے پر دلالت کرتا ہے زمانہ ماضی میں۔ اما دائما، پھر یہ خبر کا ثبوت فاعل کے لیے زمانے ماضی میں بطور دوام کے ہوگا، جیسے کان اللہ علیما حکیما، اللہ تعالیٰ علم والے اور حکیم تھے، یعنی ہمیشہ سے علم والے اور ہمیشہ سے حکیم تھے۔ او منقطعا، یا بطور انقطاع کے ہوگا، جیسے کان زید شابا، زید جو تھا وہ جوان تھا۔ و تامۃ، دوسری قسم کانا کی کانا تامہ ہے، وہی بمعنی ثبت، کانا تامہ یا تو ثبت کے معنی میں ہوتے اور یا حصل کے معنی میں ہوتے، اور یہ صرف فاعل پر تام ہو جاتے، اس کے لیے خبر کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے کان القتال اے حصل القتال، کان فعل افعال ناقصہ تامہ، اور القتال اس کے لیے فاعل مرفوع بضمہ لفظا۔ حصل القتال یہاں پر کان حصل کے معنی میں ہے، یعنی لڑائی شروع ہو چکی۔ وزائدۃ، تیسری قسم کانا کی وہ کانا زائدہ ہے، وہی لا یتغیر باسقاط معنی الجملۃ، وہ کانا جس کو ساقط کرنے سے جملے کا معنی تبدیل نہ ہوتا ہو، جملے کے معنی میں کسی قسم کی تبدیلی نہ آتی ہو، کا قول شاعر، جس طرح کے شاعر کا یہ قول ہے۔ جیاد بنی ابی بکر تسامى علی کان المسومۃ العراب، جیاد یہ جید کی جمع ہے بمعنی عمدہ، گھوڑے مراد یہاں پر۔ بنی ابی بکر، بنی مرکب اضافی، یہ مبدل منہ، ابی بکر یہ مرکب اضافی اس سے بدل ہے۔ تسامہ ان کا معنی ہے ایک دوسرے سے سبقت کر لے جانا، ایک دوسرے پر فخر کرنا۔ علی کان العراب، اعراب سے مراد عربی ہونا ہے۔ المسومہ سے مراد وہ گھوڑے جو نشان زدہ ہو اور جو نسل میں اور عمدگی میں مشہور ہو۔ تو شاعر کہتے جیاد بنی ابی بکر، میرے بیٹے ابو بکر کا عمدہ گھوڑے، تتسامى علی کان المسومۃ العراب،
فوقیت لے جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے عرب کے نشان زدہ گھوڑوں پر دوڑنے میں۔ تو یہاں پر محل استشہاد جو ہے وہ یہ کانا ہے۔ کانا یہ فعل از افعال ناقصہ ہے، لیکن یہاں پر یہ زائدہ ہے، اس لیے اس کو اگر ہم کلام سے ہٹا بھی دیں تو علی المصومۃ الاعرابی پھر بھی ترجمہ ٹھیک ہوتا ہے، کسی قسم کا معنی میں فرق نہیں آتا۔ اے علی المصومۃ الاعرابی ہے اصل میں۔ تو کانا کی تین قسم ہوئی، کانا ناقصہ، کانا تامہ اور کانا زائدہ۔ یہ مثال ہے کانا زائدہ کی۔ وصارہ افعال ناقصہ میں کانا کے بعد کلمہ صارہ ہے، انتقال کا کلمہ صارہ انتقال کے لیے آتے ہیں، یعنی ایک حالت سے دوسرے حالت کی طرف منتقل ہونے کے لیے جو ہے صارہ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے صارہ زید غنیا کہ زید جو ہے وہ مالدار ہوا، یعنی فقر سے اس کی حالت غنا کی طرف تبدیل ہوگی، منتقل ہوئی۔ وَأَصْبَحَ وَأَمْسَى وَأَضْحَى فعل ناقصہ میں اصبح، امسا اور اضحیٰ ہے۔ تدل علی اقتران مضمون الجملۃ بتلک الاوقات، یہ تینوں افعال جملے کے مضمون کو اپنے اوقات کے ساتھ ملانے پر دلالت کرتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں اصبح زید ذاکرا، تو زید ذکر کرنے والا ہوا صبح کے وقت میں، کانا ذاکرا فی وقت صبح، یعنی وہ صبح کے وقت میں ذکر کرنے والا تھا۔ وتکون بمعنی صار، کبھی کبھی یہ اصبح، امسا اور اضحیٰ صارہ کے معنی میں آتے، جیسے اصبح زید غنیا، یہ ای صار زید غنیا، زید جو ہے فقر سے غنا کی طرف منتقل ہوا۔ وتکون تامۃ، کبھی کبھی یہ تامہ ہوتے ہیں بمعنی دخل فی الصباح والضحى والمساء، اور اس صورت میں اس کا معنی ہوگا اصبح کا معنی ہوگا ای دخل فی الصباح، وہ صبح میں داخل ہوا۔ امسا کا معنی ہوگا کہ دخل فی المساء، وہ شام کے وقت آیا۔ وظل وبات یدلان علی اقتران مضمون الجملۃ بوقتہما، اور ظل اور باتا یہ دونوں بھی مضمون جملہ کو اپنے اوقات کے ساتھ ملانے پر دلالت کرتے ہیں، اور یہ دونوں ظل دن کے معنی میں آتے ہیں اور باتا رات کے معنی میں آتے ہیں۔ تو ظل زید کاتبا، زید ساری رات لکھتا رہا، اور زید سارا دن لکھتا رہا، اور بات زید کاتبا، زید ساری رات لکھتا رہا۔ ویکونان بمعنی صار، کبھی کبھی یہ دونوں بھی صار کے معنی میں آتے ہیں۔ وما زال وما فتح وما برح ومن فقہ، یہ وہ افعال جن کی شروع میں ما نافیہ آتا ہے، یہ بھی افعال ناقصہ ہے۔ تدل علی استمرار ثبوت خبرها لفاعلها متقبلہ، یہ افعال دلالت کرتے ہیں اپنے فاعل کے لیے خبر کے ثبوت کے استمرار پر، متقبل اسی وقت سے جس وقت سے اس نے قبول کیا ہے، یعنی جس وقت سے اس خبر کو اس کے فاعل نے قبول کیا ہے اسی وقت سے وہ ابھی تک اس کے ساتھ برقرار ہے۔ جیسے ما زال زید امیرا، زید مسلسل امیر رہا، یعنی ابھی تک امیر ہے۔ ویلزمها حرف النفی، اور ان افعال کو حرف نفی لازم ہے، ان کے شروع میں حرف نفی ضرور آتی ہے۔ وما دام يدل على توقیت امر بمدت ثبوت خبرها لفاعلها، اور ما دام یہ دلالت کرتا ہے اپنے فاعل کے لیے خبر کے ثابت ہونے پر کسی مدت کے ساتھ، کسی متعینہ مدت کے ساتھ۔ جیسے اقوم ما دام الامیر جالسا، کہ میں کھڑا رہوں گا جب تک کہ امیر بیٹھا رہے گا، یعنی امیر جب تک بیٹھا رہے گا تو میں کھڑا ہو کر اس کی نگرانی کرتا رہوں گا۔ تو یہاں پر جو ہے فاعل کے لیے خبر کا ثبوت، یعنی جلوس کا ثبوت جو ہے وہ خبر کے لیے، فاعل کے لیے خبر کا ثبوت یعنی جلوس کا ثبوت جب تک ثابت ہے تو اس وقت تک یہ معاملہ بھی برقرار رہے گا، اس کا قیام بھی برقرار رہے گا۔ وَلَيْسَ يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ معنی الجملۃ حالاً، اور لیسا جو ہے یہ جملے کے معنی کی نفی کرتا ہے حالاً فی الفور، وقیل مطلقاً، اور کہا جاتا ہے کہ فی الحال نہیں بلکہ مطلقاً جملے کے معنی کی نفی کرتے ہیں۔ جیسے لیسا زید قائما، زید کھڑا نہیں تھا، یعنی فی الحال کھڑا نہیں ہے، ہو سکتے بعد میں کھڑا ہو یا پہلے کھڑا ہو، بعض کہتے ہیں نہیں مطلقاً۔ وقد عرفت بقیۃ احکام فی القسم الاول فلا نعیدها، اور ان افعال ناقصہ کے مابقی احکام آپ فعل مرفوعات میں افعال ناقصہ کے بحث میں جان چکے، لہذا ہم ان کو دوبارہ نہیں لوٹائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔